ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما ہوا اہلہ الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا سیدنا و سید الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد شاہ جی اس کی ایکو تھوڑا اگر پلیز کم کر دیں والصلاة والسلام علی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا رحمت اللہ علی احبابہم و اصحابہم وشیعتہم ومحبیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقاتلیہم وظالمیہم من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر خداوند متعال سے دعا ہے اب تمام مومنین مومنات جو ملیکۃ العرب بی بی کی وفات کی مجلس میں موجود ہیں، خدا آپ کا سب کا آنا عبادت شمار فرمائے، بیماروں کو خدا شفا عطا فرمائے، مقروض مومنین کے قرض ادا فرمائے، تنگ دست مومنین کو رزق حلال نصیب فرمائے، بانیان مجلس کے حوائج شرعیہ کو پورا فرمائے، در عباس کی انتظامیہ کی توفیقات کو متعالی فرمائے، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اپنی ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ مومنین طویل مجلس نہیں ہوگی اور طویل آپ کو زحمت نہیں دینی، تقریباً ایک آدھے گھنٹے کے اندر اندر اپنے بیان کو سمیٹ دوں گا انشاءاللہ۔ جو آئے مجیدہ اور جو سورہ مبارک آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، اس کا تعلق ظاہراً تو خاتون جنت، خاتون قیامت حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس کا تعلق حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے بھی بنتا ہے، چونکہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب کو یہ خوشخبری دے رہا ہے، انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب میں نے تو تمہیں کوثر عطا کر دی، میں نے تو تمہیں گویا اولاد کی کثرت عطا کر دی۔ اب اولاد کی کثرت چونکہ وسیلہ بنی ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، لہٰذا اگر یوں کہا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے پیغمبر اکرم کو یہ بشارت دی کہ اے حبیب میں نے تمہیں فاطمہ کا نور دیا ہے، لیکن دیا خدیجہ کے وسیلے سے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا وسیلہ بنی ہیں، اور یہ بھی ایک عجیب امتزاج ہے۔ ایک درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ حضور کی مختلف اوقات میں 11 شادیاں ہیں، حضور کی 11 ازواج رہی ہیں، لیکن مکہ المکرمہ میں جو حضور کی 13 سالہ زندگی ہے، تاریخ نے یہی لکھا ہے کہ حضور کی فقط ایک زوجہ تھی جس کا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تھا۔ مل کر درود پڑھی۔ اب اس پر ایک سوال بھی اٹھتا ہے کہ عام مسلمانوں کے لیے تو 4 ازواج کی اجازت ہے، وہ بھی اس صورت میں کہ اگر آپ عدل کر سکیں۔ رحمت للعالمین کی 11 بیویاں تھیں مختلف اوقات میں، 10 مدینہ المنورہ میں وقتاً فوقتاً جو حضور نے شادیاں کی، لیکن مکہ المکرمہ میں حضور کی فقط ایک شادی تھی اور وہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور نے مکہ میں کوئی اور شادی کیوں نہیں کی؟
سوال تو بنتا ہے نا کہ حضور نے اگر مدینہ میں جا کر 10 ازواج سے نکاح کیا تو مکہ المکرمہ میں تو بھی ہو سکتا تھا، مکہ میں حضور نے فقط ایک شادی کیوں کی؟ اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے 25 سال تک آپ کا نکاح رہا۔ اب تاریخ نے یہ لکھا کہ بلکہ یہ بھی ایک ستم ظریفی ہے، اس پر بھی ایک دو جملے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ مورخ اتنا متعصب ہے کہ اس نے ہر ممکن یہ کوشش کی ہے کہ اہل بیت کے فضائل کو کہیں نہ کہیں سے کم کیا جائے۔ جہاں سے مورخ کو موقع ملا اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہر طرف سے جہاں پر اہل بیت کے فضائل تھے اس نے کہیں نہ کہیں سے کسی اور کو شامل کرنے کی کوشش کی۔ کتنی احادیث ایسی ہیں، حضور نے کہا نا مدینۃ العلم والی بابھا، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ انہوں نے کہا اچھا دروازہ تو علی کو بنا دیا، ہم چلیں کسی کو دیوار بنا دیتے ہیں، کسی کو ہم روشن دان بنا دیتے ہیں۔ تو کتنی چیزیں ایسی گھڑی گئیں اور اسلام میں ان کو داخل کیا گیا۔ اب ایک چیز کی جس کا اضافہ کیا گیا وہ یہ، اور وہ اس وجہ سے تاکہ اہل بیت کے فضائل کو کم کیا جا سکے، کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی عمر مبارک 40 سال کی تھی جب آپ کا نکاح ہوا۔ حالانکہ یہ درست نہیں ہے، یہ تاریخی خیانت ہے کہ جو مورخ نے خاتون جنت کی والد محترمہ کی عمر مبارک کو زیادہ لکھا، اور اس کی وجہ گویا یوں اس لیے اس کی خاتون قیامت کی والد گرامی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عمر مبارک کو زیادہ اس لیے رکھا تاکہ ان کی فضیلت کو کم کیا جا سکے۔ گویا کہ ایک بزرگ خاتون تھیں تو ان کے لیے تو اور مثلاً کوئی رشتہ آتا نہیں تھا، تو رحمت للعالمین نے گویا جو ہے وہ مہربانی کی۔ یہ مورخ کا تعصب ہے، اس میں عمر کو زیادہ کیا۔ حالانکہ شیعہ اور سنی مورخین اس بات پر، ان کا اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ حضور کی عمر مبارک تو 25 سال تھی، اس پر تو کسی کو کوئی سوال نہیں ہے۔ جب حضور کی شادی ہوئی تو آپ کی عمر مبارک 25 سال کی تھی، نبی مکرم کی۔ حضرت خدیجہ کی عمر مبارک کے بارے میں اہل سنت نے، شیعہ میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، ہاں کچھ ضعیف روایات ہمارے ہاں بھی اس طرح کی ملتی ہیں، لیکن ہم میں سے اکثر علماء نے یہ لکھا کہ 25 سے لے کر 28 سال تک کی عمر مبارک تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی۔ 40 سال والی روایت جو ہے وہ درست نہیں ہے، 25 یا بعض نے 27 لکھا ہے، بعض نے 28 لکھا ہے، 2 یا 3 سال پیغمبر اکرم سے عمر میں بڑی تھی۔ اب 25 سال یہ شادی رہی، اس وقت تک 10 بعثت میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا وصال ہوتا ہے، بی بی کی رحلت ہوتی ہے، ایک درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ 25 سال کی عمر میں حضور نے شادی کی، 40 سال کی عمر میں حضور نے اعلان نبوت کیا، تو 15 سال تو شادی کا وہ عرصہ ہو گیا، اور 10 بعثت تک حضرت خدیجہ حضور کے نکاح میں رہیں، تو ٹوٹل جو عرصہ یہ شادی رہی حضرت خدیجہ پیغمبر اکرم کے نکاح میں رہیں وہ تھا 25 سال کا عرصہ۔ حضور کے نکاح میں حضرت خدیجہ 25 سال رہیں، لیکن ضعیف سے ضعیف روایت شیعہ ہو یا سنی ہو، ان کی یہ نہیں بتاتی کہ حضور نے ان 25 سالوں میں حضرت خدیجہ کے علاوہ کسی اور زوجہ سے نکاح کیا ہو۔ اس کی وجہ کیا، سوچنا تو چاہیے نا کہ 13 سال حضور رہے اعلان نبوت کے بعد مکہ میں، 15 سال اس سے پہلے کا عرصہ، اور مدینہ میں رہے صرف 10 سال۔ 25 سالوں میں صرف ایک شادی کی، کوئی اور نکاح نہیں کیا، اور 10 سالوں میں مدینہ میں جا کر 10 اور شادیاں کی۔ سوال بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ سوچنا تو چاہیے نا کہ وہ کیا وجوہات تھیں کہ 25 سال تک جوانی کی عمر ہے حضور کی، 25 سال کی عمر سے لے کر 40 سال تک، اور پھر 10 سال اور 10 سال 10 بعثت تک، 25 سالوں میں حضور نے کوئی اور نکاح نہیں کیا، اور 10 سالوں میں 10 نکاح کیے۔ آپ کو یہ تو شریعت کا حکم پتا ہے کہ مرد کے لیے 4 شادیاں جائز ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ عدل کر سکے۔ یہ مرد ذرا اس بات کو ذرا غور سے سن لیں، اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ حضور اجازت تو ہے ہمیں، بھئی اجازت تو ہے، لیکن شرط ہے عدالت کی، شرط ہے کہ آپ جسٹس کر سکیں، شرط ہے کہ آپ عدل کر سکیں، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک بندہ بالکل بعین ہی 4 ازواج کو ایک طرح سے ٹریٹ کرے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی کے لیے آپ کی محبت زیادہ ہو جاتی ہے، کسی کے لیے آپ کی محبت ذرا کم ہوتی ہے، انسان ہے، انسانی فطرت کے تقاضے ہیں۔ اب آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ حضور نے 25 سالوں میں کسی اور زوجہ سے نکاح کیوں نہیں کیا جب حضرت خدیجہ نکاح میں تھی؟
توجہ فرما رہے ہیں؟ چونکہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ کسی زوجہ سے محبت زیادہ، کسی زوجہ سے محبت کم، جب کم اور زیادہ آ جائے گا تو عدالت نہیں رہے گی۔ اب حضور کی محبت حضرت خدیجہ سے جتنی تھی اتنی کسی زوجہ سے ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ حضرت خدیجہ کو جو مقام و مرتبہ میسر تھا، جو پیغمبر اکرم کی محبت حضرت خدیجہ کے لیے تھی، اتنی محبت، چونکہ عدالت کا تو یہی مطلب ہے کہ تمام ازواج سے ایک جیسی محبت کی جائے، تمام کے ساتھ عدل کیا جائے۔ اب رحمت للعالمین کو حضرت خدیجہ سے جتنی محبت تھی اتنی محبت کسی زوجہ سے بعد میں بھی نہ تھی جو 10 زوجہ ازواج پیغمبر کے نکاح میں آئی۔ اور ایک زوجہ نے تو پوچھ لیا تھا کہ یا رسول اللہ کمال ہے، وہ تو مکہ کی بات ہے، پرانی بات ہے، حضرت خدیجہ کا کب سے وصال ہو گیا، جب بھی بات چھڑتی ہے آپ خدیجہ کا ذکر لے آتے ہیں، جب بھی بات ہوتی ہے آپ کو خدیجہ یاد آ جاتی ہے۔ بلکہ ایک زوجہ نے تو اہانت آمیز الفاظ کے، جو میں نہیں کہہ سکتا، اس حد تک کہا کہ جب بھی آپ کو اس کی یاد آ جاتی ہے۔ تو دیکھیے بعض ازواج کو اتنی جلن تھی، جب یہ کہا گیا کہ آپ کو خدیجہ بڑی یاد آتی ہیں، مدینہ میں آ گئے ہیں، ہماری عمریں ان سے کم ہیں، ہم آپ کے پاس موجود ہیں، وہ تو کب کی دنیا سے جا چکی اور وہ بزرگ تھی اور یہ تھا اور وہ تھا، آپ کو خدیجہ یاد بڑی آتی ہیں۔ تو سنیں کہ حضور نے جواب کیا دیا؟ حضور نے جواب یہ دیا، جلال آ گیا تھا رحمت للعالمین کے چہرے پر جب کسی زوجہ نے یہ پوچھا تھا کہ آپ کو خدیجہ بڑی یاد آتی ہے۔ حضور نے فرمایا خدیجہ اس لیے مجھے یاد آتی ہے کہ جب کسی نے میرا ساتھ نہ دیا تھا خدیجہ میرے ساتھ کھڑی تھی۔ کوئی میرے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی مشکلات میں میرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی میرے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ خدیجہ اس زمانے میں میرے ساتھ تھی جب کوئی ساتھ دینے کے لیے، حضرت ابو طالب امیر المومنین کے علاوہ کوئی میرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ خدیجہ نے اس زمانے میں مجھے مال دیا جب دنیا اپنا مال اپنے پاس رکھنے کی عادی بن چکی تھی۔ خدیجہ نے اپنا مال میرے قدموں میں ڈال دیا۔ خدیجہ نے مال سے محبت نہیں کی، بلکہ حضور یہ جملہ فرمایا کرتے تھے کہ ما قام الاسلام الا بسیف علی و مال خدیجہ، اسلام قائم اگر ہوا ہے تو علی کی تلوار سے اور خدیجہ کے مال سے۔ یہ دو چیزیں اگر نہ ہوتی، علی حیدر کرار کی تلوار نہ ہوتی اور حضرت خدیجہ کا مال نہ ہوتا، تو آج اذانیں نہ ہوتی، آج کلمہ نہ پڑھا جا رہا ہوتا۔ بلکہ اگر اپنا جملہ بہتر کروں اور یوں عرض کر دوں کہ اسلام پھیلا ہے تو خدیجہ کے مال سے اور اسلام بچا ہے تو خدیجہ کی آل سے۔ کوئی بتائے تو صحیح، کوئی بتائے تو صحیح کسی کی انویسٹمنٹ کیا ہے، کوئی بتائیں تو صحیح اس زمانے کے بڑے بڑے، اور ابھی جو پڑھا جا رہا تھا کہ جو بہت جنرس تصور کیے جاتے تھے، جو غنی تصور کیے جاتے تھے، ذرا پوچھیں تو صحیح ان کی یہ فیاضی آئی کہاں سے ہے؟ پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ ذرا سوچیں تو صحیح، یہ جو آج کل آپ کے ہاں ایک جملہ ملتا ہے کہ بیت المال سے فلاں کو پیسے ملے اور بیت المال میں یہ تھا اور بیت المال سے، کبھی آپ نے سوچا یہ بیت المال شروع کہاں سے ہوا؟ ذرا بیدار ہو کے سنیں گے تو مزہ آئے گا، حیران ہو کے سنیں گے تو ایک درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ یہ بیت المال کہاں سے شروع ہوا، اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ کیا حضرت خدیجہ سے پہلے بیت المال کا کوئی تصور تھا، کوئی کانسیپٹ تھا؟ پہلے تو مال ہی نہیں تھا، جب مال نہیں تھا تو بیت المال کہاں سے آ جاتا؟ مال آیا ہے حضرت خدیجہ کے زمانے میں، مال دیا ہے تو حضرت خدیجہ نے، اور جس گھر نے اسلام کے لیے مال دیا ہے اس گھر کو کہا گیا ہے بیت المال۔ جس گھر نے مال دیا ہے، جس گھر سے اسلام کو مال ملا ہے، اس گھر سے چونکہ مال نکلا اس گھر کو کہا گیا بیت المال۔ اور بیت المال سے مال لینے والے، بیت المال سے مال لے کر اپنے عزیز و اقربا پر لٹانے والے، بیت المال سے مال لے کر نیپوٹزم کرنے والے، بیت المال سے مال لے کر غنی کہلوانے والے آج تک مرہون منت حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ۔ مال تو وہاں سے ملا، اور مال کتنا مال تھا حضرت خدیجہ کا؟ روایات یہ کہتی ہیں کہ بی بی اپنے مال کا ڈھیر لگا دیتی تھیں رحمت للعالمین کے قدموں میں۔ اور یہ تخیلاتی ڈھیر نہیں ہے، یہ تصوراتی ڈھیر نہیں ہے، یہ فزیکل مال کا ڈھیر، اور اتنا ڈھیر لگا دیا جاتا کہ ایک طرف کھڑا ہوا بندہ دوسری جانب کے کھڑے ہوئے بندے کو نہ دیکھ سکتا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ ملیکۃ العرب جو ہے، ملیکہ
یہ سمجھیے کہ کتنی مالدار تھی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ. کتنا؟ 80,000. غور سے سنیے گا, 80,000 اونٹ جس بی بی کی ملکیت ہوں. 80,000 بھیڑ بکری نہیں, 80,000 اونٹ. اور اونٹ جو ہے وہ اس دور کی آپ مرسیڈیز کہہ لیں, جیسے آج کے زمانے کی ایک مرسیڈیز ہے جس کے پاس ایک ہو, ہمیں تو وہ نہیں رکنے دیتے کہیں, اور جس کے پاس 80,000 مرسیڈیز ہوں ان کا مقام کیا ہوگا, ان کی فضیلت کیا ہوگی, وہ کس مقام و مرتبے پر ہوں گی. 80,000 اونٹ رکھنے والی بی بی اور 400 غلام اور کنیزیں اپنے گھر میں خاطر اور خدمت کے لیے رکھنے والی. کوئی کم دولت تھی حضرت خدیجہ کے پاس, کوئی کم مال تھا حضرت خدیجہ کے پاس. اور وہ مال گیا کہاں پہ, لگا کہاں پہ؟ دنیا نے تو اپنے گھر بنائے, لوگوں نے تو اپنا مال بنایا, لوگوں نے تو اپنی آل اولاد کے لیے جمع کیا, لیکن حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا سارا مال لگا ہے تو اسلام کی خدمت پر. حضور کے قدموں میں ڈال دی, یا رسول اللہ یہ تیرا آپ کا ہے, یہ گھر آپ کا ہے, یہ مال آپ کا ہے, میں آپ کی ملکیت ہوں, سارے کا سارا آپ کا ہے. اب رحمت للعالمین نے کیسے استعمال کیا؟ اس دور کے جو مبلغین جاتے تھے اسلام کی تبلیغ کے لیے, کچھ ان کو دیا جاتا, وظیفہ دیا جاتا, ان کے لیے سواریوں کا اہتمام کیا جاتا, دور دراز کے عرب کے علاقوں میں ان کو بھیجا جاتا, جاؤ تبلیغ کرو, جاؤ اسلام کا درس دو. مال حضرت خدیجہ, چونکہ کوئی تحریک بغیر مال کے چل نہیں سکتی ہے. دو چیزیں ضروری ہیں, افرادی قوت کا ہونا اور ساتھ وسائل کا ہونا, ذرائع کا ہونا. ایک چھوٹا سا ادارہ اگر بغیر وسائل کے نہیں چل سکتا, دونوں چیزیں. آپ مومنین نہیں ہوں گے تو کہاں سے, آپ اس میں لاکھوں ڈالر لگا دیں, مومنین نہیں آئیں گے تو ادارہ کہاں سے چلے گا. آپ اس میں لاکھوں ڈالر لگا دیں, مومنین نہیں ہوں گے تو بھی نہیں چلے گا. آپ ہزاروں مومنین کو بلا لے اور ایک چندہ نہ دے تو کہاں سے چلے گا. دونوں باتیں ہیں نا, تو یہ دونوں چیزیں مل کر چلتی ہیں. اب اسلام کو پھیلانے کے لیے دونوں چیزوں کی ضرورت تھی. ایک تو چاہیے تھی افرادی قوت اور ایک چاہیے تھا مال, بندے چاہیے تھے جو دور دراز علاقوں میں جا کر تبلیغ کرتے, جو اسلام کا پیغام پہنچاتے, اور دوسرا مال چاہیے تھا جو انہیں وظیفہ دیا جاتا, سفر کا خرچ دیا جاتا, سواریوں کا اہتمام کیا جاتا, ان کے گھر والوں کے لیے جو ہے وہ زیادہ انہیں سامان دیا جاتا, ان کے لیے زیادہ راہ دیا جاتا. تو یہ سارے کا سارا مال کہاں سے آیا؟ یہ وہی مال تھا جو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے حضور کو دیا تھا. آسان بات ہے, سارے کا سارا مال حضور کے قدموں میں. ہمیں بعض اوقات اپنا سارا مال نہیں, اس میں سے 100-200 دیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے, جان جاتی ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے, جان جاتی ہے, کم ہو جائے گا. اب سمجھیے یقین حضرت خدیجہ کہاں پہ تھا, ایمان حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کہاں پہ تھا. سارے کا سارا مال حضور کے قدموں میں, پیغمبر اکرم کے قدموں میں ڈال دیا. اور جہاں پر مال حضرت خدیجہ نے دیا وہاں پر اپنی اولاد حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے. ادھر سے اولاد امیر المؤمنین حضرت امیر المؤمنین اور ان کے بھائی حضرت ابو طالب کی اولاد, اور مال جناب حضرت خدیجہ کا. اب ازواج میں اگر آپ دیکھیں کہ پیغمبر کو چونکہ ایک جیسی محبت نہیں ہو سکتی تھی, حضرت خدیجہ سے محبت زیادہ تھی. ایک فضیلت حضرت خدیجہ کی اور اس سے ظاہر ہوتی ہے, اور وہ یہ ہوتی ہے, قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر کی ازواج مؤمنین کی مائیں ہیں. اور یہ بات بالکل درست ہے, شیعہ ہو یا سنی, سب کا اس پر اتفاق ہے کہ پیغمبر کی ازواج مؤمنین کی مائیں ہیں. اور یہ بھی شیعہ کے بارے میں غلط تاثر ہے کہ شیعہ جو ہے وہ توہین کرتے ہیں. ہمارا مذہب توہین کا مذہب نہیں ہے, ہمارا علمی اختلاف ہے. ہم جہاں پر اہل بیت کو سمجھتے ہیں وہاں پر کسی اور کو نہیں سمجھتے. جو مقام خاتون جنت کا ہے یا حضرت خدیجہ کا ہے وہ کسی کا نہیں ہے. جو مقام امیر المؤمنین کا ہے یا امیر المؤمنین کی اولاد کا ہے وہ کسی کا نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی کی توہین کرتے ہیں. شیعہ مذہب میں توہین کرنا جائز نہیں ہے. لیکن فرق یہ ہے, دیگر ازواج میں جو پیغمبر نے مدینہ میں 10 شادیاں کی اور ایک شادی جو مکہ میں کی, وہ جو 10 مدینہ میں آئیں وہ ہیں ام المؤمنین. ذرا غور سے سنیے گا, گھبرا تو نہیں رہے آپ؟ اگر نہیں گھبرا رہے تو بلند تر درود بھیجے گا. ذرا فرق سمجھیے گا. جو مدینہ کی ازواج ہیں پیغمبر اکرم کی وہ کیا ہیں؟ امہات المؤمنین. میں پھر اپنے جملے کو دہرا رہا ہوں, جو مدینہ میں پیغمبر کی ازواج آئیں وہ ہیں ام المؤمنین, اور جو پیغمبر اکرم کی زوجہ مکہ میں تھی حضرت خدیجہ یہ ہے ام المعصومین. سمجھے بات؟ فضیلت حضرت خدیجہ سمجھے کتنا بڑا فرق ہے ام المؤمنین ہونا اور ام
معصومین ہونا. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ام المعصومین ہے. آج اگر دین اور اسلام اس مقام پر پہنچا ہے تو یہ کس کے مرہون منت ہے؟ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی عطرت طاہرہ کے مرہون منت ہے. وہ بیوی کی جس نے سارے کا سارا مال اسلام کے لیے وقف کر دیا، اور فقط مال وقف نہیں کیا، اپنی جان کو بھی وقف کیا ہے. آپ پڑھتے رہتے ہیں اور بچوں کے نصاب کی کتابوں میں یہ بات درج ہے کہ آپ غار ہرا میں جو حج پہ گئے ہیں، آپ نے وہ غار دیکھی ہے، وہ پہاڑ پر اوپر. کہاں وہ غار؟ آج کے اس دور میں اچھا طاقتور بندہ وہاں پر جانا مشکل ہے، آسان نہیں ہے، جوانوں کے لیے مشکل ہے. اس زمانے میں اس غار پر گھر سے لے کر، گو کہ آج تو آل سعود نے اس گھر کو گرا دیا ہے، خدا ان کو تباہ و برباد کرے، جنہوں نے مقامات مقدسہ کو گرایا ہے، بیت حضرت خدیجہ کو گرایا ہے. اپنے گھر سے کھانا اپنے ہاتھوں سے پکا کر اس غار تک لے کر جانا اور روز جانا اور پھر وہاں سے واپس آنا آسان نہیں. یہ ہماری بہنوں کے لیے سیرت بھی ہے. پیغمبر اکرم کی کس حد تک ایک زوجہ ہوتے ہوئے اپنی ذمہ داری کا احساس کس حد تک کیا، اپنی شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کس حد تک کی، اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر غار میں پہاڑ پر چڑھ کر اوپر غار میں جا کر پہنچاتی تھی. اور یہ فقط اس لیے نہیں کہ وہ اللہ کے نبی تھے، بلکہ ایک شوہر بھی تو تھے. شوہر ہوتے ہوئے حضرت خدیجہ سمجھتی تھی کہ ایک شوہر کا مقام و مرتبہ کیا ہے. یہ نہیں کہ آپ کہتے کہ کچن میں آ جائیں اور خود لے جائیں. آج کل کا جو ماحول ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. کہاں پہاڑ پہ جانا وہ تو دور کی بات ہے، بھول جائیں آج کل کے زمانے میں. تو جہاں پر حضرت خدیجہ کے ہم ذکر کرتے ہیں وہاں پر ہماری بہنوں کے لیے یہ سیرت بھی ہے کہ شوہر کا مقام کیا ہے، شوہر کی عزت کیا ہے، اور شوہر کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. اور شوہر بھی زیادہ خوش نہ ہو، بیویوں کے بھی حقوق واجب ہے. ہاں، بیوی ملازمہ نہیں ہے. بیوی کو پیغمبر فرماتے ہیں پھول کی طرح رکھو. وہ تمہارے گھر میں نوکرانی بن کر نہیں آئی بلکہ مالکن بن کر آئی ہے. اس کے جو حقوق ہیں وہ بھی آپ پر واجب ہیں. بہت سی چیزوں کی وہ اجرت طلب کر سکتی ہے، یہ بات الگ ہے کہ وہ مفت میں کرتی ہے. اگر بیوی بھی اجرت لینا شروع کر دے تو پتہ نہیں کہاں کہاں ان امپلائمنٹ فائل ہوگی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. توجہ فرمائیں. تو حضرت خدیجہ کا وہ کردار ہے، جہاں پر مال دیا وہاں پر جان بھی دی ہے، اپنی خدمات بھی پیش کی ہیں اور پیغمبر اکرم کے ساتھ کھڑی رہی ہیں. ایک بندہ جس نے ساری زندگی غربت میں گزاری ہو اسے شاید اتنی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن جس نے ساری زندگی مال میں گزاری ہو، کبھی غربت دیکھی نہ ہو، پتہ ہی نہ ہو کہ غربت کیا ہے، جس کے 400 غلام اور کنیزیں ہوں، اس پر جب غربت آ جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا صورتحال ہو سکتی ہے. ہاں، خود دعا کریں خدا کسی شریف کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. ہاں، یہ اس کو کیسے اس پر گزرتی ہے کہ جس نے زندگی میں کبھی تکلیف نہ دیکھی ہو، مشکل نہ دیکھی ہو، اور عرب کے ان بدوؤں سے پالا پڑا ہو، سارے کے ساری دولت اسلام کے لیے خرچ کر دی ہو، اور پھر 3 سال وہ جو شیب ابی طالب میں گزارے ہیں بی بی نے. اللہ اکبر. یقین دیکھیں، شوہر کے ساتھ کمٹمنٹ دیکھیں، اسلام کے ساتھ کمٹمنٹ دیکھیں. یہ نہیں ہے کہ شوہر ذرا سا غریب ہو جائے، جاب چھوٹ جائے تو بیوی کہ میں جا رہی ہوں. حضرت خدیجہ کی کمٹمنٹ دیکھیں. جب مکہ کے بدوؤں نے بائیکاٹ کیا، حضرت خدیجہ ساتھ کھڑی رہی ہیں. وہ نہیں کہا کہ میں تو کروڑوں کی مالک تھی اور میری اتنی جائیدادیں اور اتنی میری زمینیں اور میرا وہ وقت تھا آپ کے ساتھ آ کر مجھے کیا ہو گیا. ایک دن ایسا نہیں آیا کہ جس دن بی بی خدیجہ نے شکوہ کیا ہو. ایک لمحہ ایسا نہیں آیا کہ شکایت کی ہو. 3 سال تک بائیکاٹ کر دیا گیا. مکہ کے لوگوں نے بائیکاٹ کیا. تقریباً 40 افراد بنو ہاشم کے شیب ابی طالب میں آ گئے. کھانا پینا کم ہو گیا، بائیکاٹ تھا، کہیں سے کھانے کی کوئی چیز آتی نہیں تھی، پانی کہیں سے آتا نہیں تھا. اور نوبت یہ آ گئی 3 سال، 3 دن نہیں، 3 مہینے نہیں، 3 سال ایسی جگہ پر رہنا جہاں پر نہ کھانا ہے نہ پانی ہے نہ ضروریات زندگی ہے. مکہ والوں نے بائیکاٹ کر رکھا ہے. اور وہ بیوی وہ ہوں کہ جس نے وہ زمانہ دیکھا نہ ہو، وہ غربت دیکھی نہ ہو، وہ بھوک دیکھی نہ ہو، لیکن کمٹمنٹ ایسی ہے. ایک دن شکایت نہیں کی. وزن گرنا شروع ہو گیا. اللہ اکبر. کمزوری آنا شروع ہو گئی. ایک دن اپنے لبوں پر شکایت نہیں آنے دی اور پیغمبر کے ساتھ کھڑی رہی. نوبت یہ آ گئی، وقت وہ آ گیا، حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ پھر جڑی بوٹیاں کھانے کا وقت آ گیا. اللہ اکبر. اللہ. اسلام ایسے نہیں پہنچا. یہ آج دسترخوانوں پر 100 ڈشز رکھنے والوں، ذرا سمجھو اسلام کہاں سے چلا ہے.
اہل بیت نہ ہوتے تو آج اسلام کہاں ہوتا؟ اہل بیت نے اگر وہ تکالیف نہ برداشت کی ہوتی تو آج کہاں اذانیں ہوتی، کہاں کلمے ہوتے، کہاں حج ہوتے اور کہاں رمضان ہوتے۔ حضرت خدیجہ نے وہ زمانہ بھی دیکھا کہ غربت ہے، سب مال تو ختم ہو گیا، سب کچھ راہ خدا میں دے دیا گیا، 3 سال تک شیب ابی طالب میں بند ہیں، نہ باہر سے کچھ آ سکتا ہے، نہ کہیں سے کھانے کی کوئی چیز آتی ہے۔ اور ایک روایت ہمارے ہاں جو ہے، اسی لیے بی بی کے دن کو یوم شہادت بھی کہا جاتا ہے۔ اور وہ شہادت کیسی شہادت؟ ایک روایت یہ کہتی ہے کہ بی بی نے ایک جڑی بوٹی کھائی کہ جس کے اندر زہر تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا آپ کی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی۔ خدا آپ کو دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے۔ آج جانتے ہو کسے پرسہ دینا ہے؟ وہ بی بی جو زخمی پہلو کے ساتھ آتی ہے ہر ایک کا پرسہ لینے کے لیے، جو اپنے لال کا پرسہ لینے بھی آتی ہے، زینب ام کلثوم کا پرسہ لینے بھی آتی ہے، اور آ کر رونے والوں کے لیے دعا کرتی ہے، میرے حسین کو رونے والے، تو نے علی اکبر کو گھوڑے سے گرتے نہیں دیکھا تم روتے ہو، تم نے علی اصغر کے گلے میں تیر لگتے دیکھا نہیں تم روتے ہو۔ عزادارو، وہ بی بی آج اس مجلس میں آئی ہے اور اپنی ماں کا پرسہ لینے آئی ہے، اپنی ماں کا پرسہ لینے آئی ہے۔ عزادارو دعا کرو کوئی بچہ یا بچی بچپنے میں یتیم نہ ہو، اور کسی کے سر سے ماں کا سایہ نہ اٹھے، کوئی بچپنے میں یتیم نہ ہو۔ عزادارو میں کہوں گا، جانتے ہو بی بی فاطمہ کی عمر کیا تھی؟ روایت یہی کہتی ہے مخدوم کونین کی عمر 5 سال کی تھی۔ 5 سال کی عمر مبارک میں بی بی خدیجہ کا سایہ سر سے اٹھ رہا تھا۔ عزادارو روایت یہ کہتی ہے بی بی ام سلمہ آتی ہیں ملنے کے لیے، بی بی خدیجہ سے ملنے کے لیے آتی ہیں، اور روایت یہ کہتی ہے مکہ کی عورتوں نے بھی بائیکاٹ کر دیا تھا جب بی بی فاطمہ کی ولادت ہوئی تھی، چونکہ ایک ماں کو اس وقت خواتین کی ضرورت ہوتی ہے۔ بی بی فاطمہ کی ولادت کے وقت بی بی خدیجہ نے مکہ کی عورتوں کو پیغام بھیجا تھا، آؤ میری مدد کے لیے، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، میرے ہاں بچی کی ولادت کا وقت ہے۔ مکہ کی عورتوں نے جواب دے دیا تھا، ہم تمہاری مدد کے لیے نہیں آئیں گی، تم نے محمد کا ساتھ دیا ہے، تم نے اسلام کا ساتھ دیا ہے۔ عزادارو نوبت یہاں تک آ چکی تھی، آپ روایات میں سنتے ہیں نا مولا علی کی غربت، کہ جب بی بی فاطمہ نے پوچھا تھا یا علی میں نے سنا ہے آپ کو مدینہ کے لوگ سلام نہیں کرتے، مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور کہا تھا بنتے پیغمبر اگر بات اتنی ہوتی قابل برداشت تھی، حد تو یہ ہے میں علی سلام کرتا ہوں، علی کو جواب سلام نہیں ملتا۔ عزادارو بالکل ایسی ہی نوبت بی بی خدیجہ کے ساتھ آ گئی تھی، مکہ کی عورتوں نے آنا جانا چھوڑ دیا تھا، مکہ کی عورتوں نے ملنا چھوڑ دیا تھا۔ عزادارو ایسے حال میں بی بی ام سلمہ آئی تھی اور آ کر بی بی خدیجہ کے پاس، ابھی کچھ ہی دنوں کی مہمان تھی بی بی خدیجہ، اور جب آئی نا بی بی ام سلمہ آ کر عیادت کی، ملنے کے لیے آئیں، بی بی خدیجہ نے کہا ام سلمہ مجھے اس بچی کی بہت یاد آتی ہے، میں جانتی ہوں میں کچھ ہی دنوں میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی، اے ام سلمہ فاطمہ تنہا رہ جائے گی، اے ام سلمہ فاطمہ کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ اور ایک وصیت کی تھی ام سلمہ، ہر ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے جب میری بچی کی شادی ہو میں اپنے ہاتھوں سے اسے دلہن بناؤں، میں اپنے ہاتھوں سے اسے شوہر کے گھر بھیجوں، اے ام سلمہ میری بچی تو یتیم رہ جائے گی، ام سلمہ تم مجھ پر احسان کرنا۔ عزادارو جب بی بی فاطمہ کی شادی ہوئی تھی، پیغمبر اکرم نے سب بیویوں سے کہا تھا اب چلی جاؤ، تم گھروں کو چلی جاؤ، بی بی ام سلمہ رہ گئی تھی، پیغمبر نے کہا تھا ام سلمہ تم کیوں نہیں جاتی؟ وہاں بی بی ام سلمہ نے کہا تھا یا رسول اللہ مجھے فاطمہ کی ماں نے وصیت کی تھی جب میری فاطمہ اپنے شوہر کے گھر جائے تم ماں کا کردار ادا کرنا، اتنی محبت تھی۔ اجرکم اللہ۔ ایک دو روایت
روایتیں اور آپ کی زحمت تمام، اتنی محبت تھی اور کیوں نہ ہو، اکلوتی اولاد تھی بی بی فاطمہ، اکلوتی بیٹی تھی بی بی فاطمہ، اپنے پاس بلایا، آؤ میرے لال، اپنے پاس بلا کر پائنتی بٹھایا، پیغمبر اکرم کو بلایا، کہا یا رسول اللہ میں جانتی ہوں میں کچھ ہی دیر کی مہمان ہوں، یا رسول اللہ میری کچھ وصیتیں ہیں، یا رسول اللہ میری وصیتیں سن لیں۔ عزادار و رحمت للعالمین بھی بیٹھ گئے، 5 سالہ بی بی فاطمہ بھی پائنتی کی طرف بیٹھ گئیں۔ اب چھوٹے سے حجرے میں یا رحمت للعالمین ہیں، یا بستر بیماری پر بی بی خدیجہ ہیں، یا 5 سالہ بچی پائنتی کی جانب بیٹھی ہے۔ پہلی وصیت یہ کی، یا رسول اللہ میں جب سے آپ کے گھر میں آئی ہوں، میں جب سے آپ کے نکاح میں آئی ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت نہیں کر سکی، یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں کوتاہی ہو گئی، یا رسول اللہ خدیجہ کو معاف کر دینا، جیسے آپ کی خدمت کا حق تھا اے فاطمہ کے ابا میں وہ خدمت نہ کر سکی۔ عزادارو دوسری وصیت سنو گے؟ کہا یا رسول اللہ میری دوسری وصیت یہ ہے، میری بچی بہت چھوٹی ہے، فاطمہ کا 5 سال کا سن ہے، یا رسول اللہ میری فاطمہ کا خیال رکھنا، میری فاطمہ کو کوئی اذیت نہ ہونے پائے۔ میں کہوں گا بی بی فاطمہ کی اماں، میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا کاش آپ کی وصیت پہ عمل ہو جاتا، لیکن بی بی ایسے نہ ہو سکا۔ آپ نے کہا تھا یا رسول اللہ میری فاطمہ کا خیال رکھنا، لیکن اے بی بی خدیجہ تاریخ نے وہ واقعہ بھی لکھا، 40 مسلمان اسی دروازے پہ آ گئے، پیچھے آپ کی لخت جگر تھی، ادھر سے مسلمانوں کا ہجوم تھا، اندر سے منتیں کرتی رہی، اور اس گھر میں تو فاطمہ ہے، اس گھر میں تو حسن حسین ہے، کچھ تو حیا کرو۔ عزادار کسی نے حیا نہ کیا، جلتا ہوا دروازہ اسی مقدمہ پہ گرا، ادھر پہلوئے زہرا شکستہ ہوا، ادھر پسلیاں ٹوٹی، ایک آواز بلند ہوئی، فضا میری مدد کرو، میرا محسن شہید ہوا، فضا مجھے سہارا دو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سنو گے تیسری وصیت کیا تھی؟ بی بی خدیجہ کی تیسری وصیت سنو گے؟ عزادارو مجلس تمام ہو رہی ہے، تیسری وصیت سنو گے؟ کہا یا رسول اللہ تیسری وصیت میں فاطمہ کو کروں گی، یا رسول اللہ آپ حجرے سے تشریف لے جائے، یا رسول اللہ مجھے آپ سے حیا آتی ہے، یا رسول اللہ آپ کے سامنے میں تیسری وصیت نہیں کر سکتی۔ پیغمبر اکرم باہر چلے گئے، اپنی بیٹی کو قریب بلایا ہوگا، سینے سے لگایا ہوگا، پریشانی چومی ہوگی، کہا فاطمہ میرا ایک کام میرے لال تم نے کرنا ہے، دیکھو مجھے تمہارے بابا سے حیا آتی ہے، میں نے آج تک آپ کے بابا سے کچھ نہیں مانگا، فاطمہ میرے پاس جو کچھ تھا میں نے دے دیا، میں نے ایک چیز بھی اپنے لیے نہ رکھی، سب کچھ آپ کے بابا کے قدموں میں ڈال دیا، فاطمہ میں نے کبھی کچھ نہیں مانگا، میرے لال میرا ایک کام کرنا، اپنے بابا سے کہنا مجھے کفن اپنی ابا کا دے، مجھے کفن اپنی چادر کا دے، میں اور کچھ نہیں مانگتی، فقط ایک کفن کا سوال ہے، رحمت للعالمین سے کہنا مجھے اپنی ابا کا کفن دے۔ عزادارو یہ بات کرنا تھی، ادھر سے جبریل آئے، جبریل نے آ کر کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرا بھی سلام ہو، خدا نے بھی سلام کہا ہے، خدا نے کہا خدیجہ کا مجھ پہ احسان ہے، اے اللہ کے رسول خدیجہ نے اپنی دولت میرے دین پہ لٹائی ہے، خدیجہ کا مجھ اللہ پہ احسان ہے، کفن آسمانوں سے آئے گا،
کفن جنت سے آئے گا. عزادارو جبرائیل کفن لے کر آئے. یا رسول اللہ یہ کفن خدیجہ کے لیے ہے، اللہ نے جنت سے بھجوایا ہے. عزادارو غسل و کفن ہوا، مجلس تمام ہوئی، پیغمبر اکرم نے دفن کر دیا بی بی خدیجہ کو. عزادارو جب دفن کر کے گھر آئے، آخری روایت مجلس تمام، جب گھر آئے ایک 5 سالہ بچی گھر میں تھی. بابا کو دیکھا ہوگا، لپٹ گئی ہوگی، بابا میری ماں کہاں گئی، بابا میری اماں کہاں ہے. رحمت للعالمین نے گود میں لیا، فاطمہ کی پیشانی کے بوسے لیے. جانتے تھی فاطمہ یتیم ہو گئی. میں کہوں گا بی بی آپ کے بابا موجود ہیں، آپ کو گودی میں لیا. ہاں یتیموں کے ساتھ یہی کیا جاتا ہے، ان کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے، ان کے بوسے لیے جاتے ہیں. لیکن ایک یتیمہ حسین کی تھی. ارے کربلا کسی نے آ کر پرسا نہ دیا اور کسی نے نہ کہا سکینہ تیرا بابا چلا گیا. ہاں ایک ظالمہ عزادارو ایسا ہاتھ اٹھایا، حسین کی یتیمہ کا چہرہ لال ہوا، عزادارو کان زخمی ہوئے، کہتی رہی نماز میں تو حسین کے سینے پہ سونے والی ہوں. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم خدیجہ. اللہ خیر العمل حیا علی 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 خیر العمل. یا حسین یا حسین یا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. روز دی خدا کا ہے تو جائے مصطفیٰ کا، مکروز دی خدا کا ہے سو جائے مصطفیٰ کا، مکروز دی خدا کا ہے سو جائے مصطفیٰ کا، مکروز دی خدا کا ہے سو جائے مصطفیٰ کا، مکروز دی خدا کا ہے سو جائے مصطفیٰ کا، مکروز دی خدا کا ہے سو جائے مصطفیٰ کا، مکروز دی خدا کا ہے سو جائے مصطفیٰ کا، مکروز دی خدا کا ہے سو جائے مصطفیٰ کا، مکروز دی خدا کا ہے سو جائے مصطفیٰ کا، مکروز
دی خدا کا ہے تو جائے مصطفیٰ کا مکروز جو بات بھی ماشاء اللہ جی تو جائے مصطفیٰ کا مکروز دی خدا مکروز دی خدا کا ہے تو جائے مصطفیٰ کا مکروز دی خدا کا ہے تو جائے مصطفیٰ کا ممنون لا الہ ہے ممنون لا الہ ہے بی بی پاک خدیجہ کا مکروز لا خدا کا ہے تو جائے مصطفیٰ کا مکروز دی خدا کا ہے تو جائے مصطفیٰ کا مکروز دی خدا کا ہے تو جائے مصطفیٰ کا دی خدا کا ہے مصطفیٰ کا ممنون لا الہ ہے ممنون لا الہ ہے بی بی پاک خدیجہ کا مکروز دی خدا کا ہے تو جائے مصطفیٰ کا مکروز دی خدا کا ہے تو جائے مصطفیٰ کا مکروز دی خدا کا ہے تو جائے مصطفیٰ کا بی بی کا یاد کرتے پرنم رہے محمد پرنم رہے محمد جب سے ہجر ملا ہے جب سے ہجر ملا ہے پاک طاہرہ کا روز دی خدا کا ہے تو جائے مصطفیٰ کا مکروز دی خدا کا ہے تو جائے مصطفیٰ جو بات بھی ہو مکروز دی خدا کا ہے تو جائے مصطفیٰ چھوڑ کے بی بی کو یاد کرتے پرنم رہے محمد پرنم رہے محمد جب سے ہجر ملا ہے جب سے ہجر ملا ہے ہر پاک طاہرہ کا دی خدا کا ہے تو جائے مصطفیٰ کا مکروز دی خدا کا ہے تو جائے مصطفیٰ کا دی خدا کا ہے تو جائے مصطفیٰ کا ممنون دی چھوڑ کے خدا بابا چھوڑ کے بی بی کا یاد کرتے پرنم رہے محمد پرنم رہے محمد جب سے ہجر ملا ہے جب سے ہجر ملا ہے ہر پاک طاہرہ کا دی خدا کا ہے تو جائے مصطفیٰ کا مکروز دی خدا کا ہے تو ماشاءاللہ بات بھی ہو جو مل کے مکروز دی خدا رویا ہے دیکھ منظر مکروز دی خدا رویا رویا ہے دیکھ منظر سلطان صابروں کا سلطان صابروں کا ماں سے بچھڑنا ایسا ماں سے بچھڑنا ایسا ہر بی بی فاطمہ کا مکروز دی خدا کا ہے تو جائے مصطفیٰ کا مکروز دی خدا کا ہے تو جائے مصطفیٰ کا جو بات بھی ہو ماشاءاللہ کہہ رہا مکروز دی خدا کا ہے تو جائے مصطفیٰ کا مکروز دی خدا استائی پڑھ کے بسم اللہ جی استائی کہہ کے ہاں جی بسم اللہ ہاں جی رویا رو رہا ہے دیکھ
صابروں کا، سلطان صابروں کا، ماں سے بچھڑنا ایسا، ماں سے بچھڑنا ایسا، ہے بی بی فاطمہ کا، مقروض دی خدا کا ہے تو جائے مصطفیٰ کا، مقروض دی خدا کا ہے تو جائے مصطفیٰ کا۔ بھائی ماشاءاللہ جی، سلامت رہے۔ بیوی کو یاد کریں، آؤ جی پہلا۔ بی بی کو یاد کرتے پرنم رہے محمد، پرنم رہے محمد، جب سے ہجر ملا ہے، جب سے ہجر ملا ہے پاک طاہرہ کا، مقروض دی خدا کا ہے تو جائے مصطفیٰ کا، مقروض دی خدا کا علی بسم اللہ۔ مصطفیٰ کا، مقروض تو جائے مصطفیٰ کا، مقروض بسم اللہ جی۔ رویا ہے دیکھ منظر سلطان صابروں کا، سلطان صابروں کا، ماں سے بچھڑنا ایسا، ماں سے بچھڑنا ایسا، ہے بی بی فاطمہ کا، حسین 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 اور حسین محمد آل محمد صلی اللہ